اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے ہمارا یہ 8واں سیشن ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی کی اہمیت سمجھے اور اس زندگی کے اوقات کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرے تو یہ کامیابی کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید اور روایات کے خلاصے کو اگر مد نظر رکھا جائے اور ان ابحاث کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کی ذات نے انبیاء کو جو بھیجا ہے وہ حقیقت میں انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے کامیاب نمونے بھیجے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ آخر میں عرض کیا تھا، اور آج کے سیشن کی ابتدا ہم اسی سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں جس کو بایوگرافی ریڈنگ کہتے ہیں، یعنی کامیاب لوگوں کے حالات زندگی کو پڑھا جائے تاکہ ان کے کامیاب زندگی کے راز درک کیے جائیں، انہوں نے یہ زندگی کیسے گزاری اور کیسے یہ کامیاب ہوئے، پھر انسان ان راہوں کو اپنا سکتا ہے اور ان راہوں کو طے کر کے اپنی زندگی کامیاب بنا سکتا ہے۔ اب بایوگرافی ایک طرف ہے اور کچھ اصول ہیں جو عظیم کامیاب لوگوں نے دیے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کروں اور بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر رب کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے تو اس کی ذات نے اس انسان کو اشرف المخلوقات رہنے کا اہتمام بھی کیا ہے، کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو میں نے تو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور پھر آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دوں اور آپ پھر حیوانیت کی طرف چلے جائیں۔ نہیں، ارشاد پروردگار قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کو دونوں راہیں بتلائی ہیں۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شاکر بنتا ہے یا کفورا یا نافرمان بنتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات نے انسان کو پھر مجبور بھی نہیں کیا بلکہ مختار بنایا ہے، راہیں واضح کر کے یہ راہ رب کی طرف جاتی ہے، یہ راہ رب کی مخالفت کی طرف لے جاتی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ جس طرف جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے افراد کو انبیاء کی صورت میں بھیجا ہے تاکہ وہ بلائیں ہمیں اس طرف جس طرف اور جس راہ پر چل کر انسان رب کے پاس جا سکتا ہے، داعیاً الی اللہ بإذنہ۔ اب انہی کو اگر ہم انبیاء کو اور ان ہستیوں کو جنہوں نے رب کی طرف بلانے کا ذمہ جن کو سونپا گیا ہے، انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بایوگرافیز پڑھنی چاہیے، ان کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے پاس بہترین ذریعہ جو ان کے حالات زندگی کو پڑھنے کا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اور چونکہ رب کریم نے انسان کو خلق کیا ہے اور خلق کر کے اس کو کامیابی کی راہیں بھی بتلائی ہیں، اسی راہوں کی تحریری صورت کا نام ہے قرآن اور اس کی عملی صورت کا نام ہے انبیاء و اولیاء۔ لہٰذا اگر پیغمبر اکرم کی آپ آخری فرمان کو اور آخری ایام کے فرامین کو دیکھیں تو بار بار پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں یہ 2 گراں بہا، یہ 2 وزنی، 2 قیمتی چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلیں۔ جناب امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں اس فرمان کی طرف بار بار اشارہ فرمایا ہے، اور کامیاب انسان کے لیے، کامل انسان کے لیے، ظفریاب انسان کے لیے جناب امیر علیہ السلام کے اگر خطبات میں سے کوئی خطبہ جو بزرگ علماء کرام نے، مثلا شیخ محمد تقی جعفری نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں، آیت اللہ العظمیٰ یا ناصر مکارم نے اپنے پیام امام جو نہج البلاغہ کی 15 جلدوں میں شرح ہے،
اور ابن ابی الحدید معتزلی نے جو سنی عالم ہیں، ایک خطبہ جو خطبہ نمبر 85 ہے 85، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، اور عام انگلش ترجموں میں نمبر 87 ملے گا۔ 85 بعض پرنٹس میں اور بعض میں 87 ہے، نمبرز میں تھوڑا فرق ہے بعض جگہوں پہ۔ خطبہ نمبر 85، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے کچھ ہدایات انسان کو بیان فرمائی ہیں، جن ہدایات کو ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کامل نے انسان کو کمال تک پہنچنے کی راہیں بتلائی ہیں۔ اب کس میں کمال چاہیے؟ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے کہ وہ جامع الازداد ہے۔ جن کو دنیا ضدیں سمجھتی ہیں وہ اس ہستی میں موجود ہیں۔ اور ایک بڑا ہی پیارا مقالہ ہے آیت اللہ العظمیٰ غیر ناصر مکارم شیرازی کا نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جامعیت نہج البلاغہ، میں نے بہت پہلے یہاں ہدایت ٹی وی سے اس کی کافی تفصیل عرض کی تھی، لہٰذا اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں انہوں نے موضوع دیا جامعیت نہج البلاغہ، کہ نہج البلاغہ میں کون کون سے موضوعات درج ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب امیر علیہ السلام کی اپنی زندگی کسی ایک طرف محدود نہیں ہے، کوئی کہے وہاں فلاں جو ہے وہ بڑا اچھا گورنر تھا، کوئی کہے وہاں فلاں بڑا اچھا سپاہی تھا، کوئی کہے فلاں بڑا اچھا عالم تھا، کوئی کہے فلاں بڑا زاہد تھا۔ ان مختلف چیزوں کو انہوں نے جمع کیا اور فرماتے ہیں علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس میں ساری ضدیں جمع ہیں۔ ویسے یہ تو مشہور قول ہے جامع الازداد، لیکن آغا ناصر مکارم نے جو موضوع لکھا ہے، جو مقالہ لکھا ہے، وہ جامعیت نہج البلاغہ۔ تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جناب امیر علیہ السلام کی کلمات بھی اسی طریقے پہ جامعیت رکھتے ہیں، لیکن یہ خطبہ نمبر 85، اس میں علماء فرماتے ہیں تقریباً 40 اصول جناب امیر نے بیان فرمائے ہیں کامیابی کے لیے۔ اب ان 40 اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر مصنف ابن ابی الحدید کے الفاظ ہیں اس خطبے کے ابتدا میں۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ سالکان اللہ، اولیاء اللہ اور عارف کامل کی خصوصیات اس خطبے میں موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص انسان کامل بننا چاہتا ہے، کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، تو یہیں سے معلوم ہوگا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ جملات عرض کروں گا ان 40 فرامین میں سے۔ البتہ 40 وہ فرمان ہیں جناب امیر کے جو امام نے کامل انسان کے لیے رہنمائی کی ہے، ساتھ اس کے مقابل میں بھی امام نے بتلایا ہے۔ اور اس خطبے میں اگر آپ دیکھیں تو اس خطبے میں امام نے نمونے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور میں جملے یہیں عرض کرتا جاؤں، جناب امیر علیہ السلام کے جملات ہیں کہ نمونے کے طور پر بھی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے وہ بھی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو تو آؤ، جناب امیر علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ آپ کے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے۔ اور پھر کافی اس میں جناب امیر علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ فَأَيْنَ يُطَاعُ بِكُمْ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ اِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَأَعْلَامُ الدِّينِ۔ یہ حق کی باغ ڈور ہیں، یہ دین کے پرچم ہیں، السنۃ الصدق، یہ سچائی کی زبانیں ہیں۔ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، ان کو وہ مقام دو جو قرآن کا بہترین مقام ہے۔ یہی حدیث ثقلین کی گویا دوسرے الفاظ میں تشریح ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، میری اطرت۔ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ان کو مانو۔ اس خطبے میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات نے انسان کو خلق کیا تو اس خالق کے لطف کا تقاضا یہی تھا کہ اس نے تحریراً بھی انسان کو انسان کامل بننے کی راہیں بھی بتلائی ہیں اور نمونے بھی بتلائے ہیں۔ یعنی کرنے کی باتیں کر کے دکھلوائی ہیں، ایسے افراد بھیجے ہیں، اور کہنے کی باتیں کچھ خود فرمائی ہیں اور کچھ ان سے کہلوائی ہیں۔ اب اصول جو انسان کی کامیابی کے لیے مہیا ہو سکتے ہیں وہ رب سے بہتر کوئی نہیں مہیا کر سکتا۔ اب رب نے جو اصول مہیا کیے ہیں اسی اصول کا دوسرا نام ہے قرآن۔
اب جناب امیر علیہ السلام اس خطبے میں کہتے ہیں دیکھو ان اصولوں کو مکمل طور پر اگر کسی نے اپنایا ہے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر مجھے بڑا پیارا لگا جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اس کا دعویٰ خود کیا کہ وہ جس نے اپنی زندگی میں اسی اصولوں پر عمل کیا ہے وہ علی کی ذات آپ کے درمیان موجود ہیں۔ دو چیزیں دیکھیے، ایک طرف جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رب کے بتلائے ہوئے اس اصول کو، قرآن مجید کو فالو کیا، وہ یقینی طور پر کامیاب ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قد امکن الکتاب من ضمامہ فہو قائدہ و امامہ۔ کامیاب افراد اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ قد امکن الکتاب من ضمامہ فہو قائدہ و امامہ، بس یہی قرآن اس کا رہبر بھی ہے اور اس کا پیشوا بھی ہے۔ یعنی کامیابی کے لیے جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے فی الدنیا والآخرہ تو اس کے لیے اللہ کی کتاب جو انسان کی رہنمائی کے لیے ایک دستور العمل ہے اس کو اپنائیے، اس کو اپنا رہبر اور اس کو اپنا پیشوا بنائیے۔ وہ آپ کے لیے ایک زمام ہونی چاہیے، رہنما وہ ہونی چاہیے۔ یہ اپنی طور پر جناب امیر علیہ السلام نے اصول بتلایا، لیکن اس کو کر کے دکھایا۔ جناب امیر علیہ السلام کا اسی خطبہ نمبر 85 میں یہ فرمان دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی تفصیلی ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا ہوا، اب کچھ چیزیں بیان کرتے کرتے ایھا الناس خذوھا عن خاتم النبیین، لوگو اس پیغمبر کو سنو۔ اور پھر یہاں فرماتے ہیں کہ انہ یموت من مات منا ولیس بمیت، ہم میں سے اگر کوئی مرتا ہے وہ تو وہ مردہ نہیں ہے، یعنی شہید ہے۔ وَيَبْلَى مَنْ بَلَى مِنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ فَلَا تَقُولُ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِي مَا تُنْكِرُونَ وَأَعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ، اور اس کا خیال کرو اور اس کو پہچانو جس کو نہ پہچاننے میں آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا ہوا، اور وہ حجت خدا میں ہوں۔ لیکن میرا موضوع جو اس کامیاب زندگی کے حوالے سے ہے وہ یہ جملہ ہے کہ جس دستور العمل کو اللہ کی ذات نے نازل فرمایا ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کا اعلان جناب امیر فرماتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر واترک فیکم الثقل الاصغر، کیا میں نے آپ کے سامنے، کیا میں نے تمہارے سامنے اس ثقل اکبر یعنی قرآن مجید پر عمل نہیں کیا؟ جناب امیر علیہ السلام یہاں اعلان کر رہے ہیں قرآن مجید پر مکمل طور پر عمل کرنے والا میں ہوں، لہٰذا اگر کوئی شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیاب زندگی کے لیے اس کو اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اور جب اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا تو اس کے لیے نمونہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات موجود ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیں اس بنا پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول ہیں انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے یا اللہ کا محبوب بننے کے لیے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور جب ان اصولوں کو کوئی اپنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو پھر سکون ملتا ہے۔ اب سکون ملتا ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مثلا کوئی مثال بھی لے لیجئے، وہ کامیابی حاصل کر کے ایک شخص جو ہیں وہ اپنے 10 سال 15 سال 20 سال لگاتا ہے اپنی ایجوکیشن پہ، اور جب اس کو مثلا آخری ڈگری ملتی ہے، آخری معیار پہ وہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کامیابی کی ایک نشانی یہی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اس خطبے میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس پہ اتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں کہ وہ مشکلوں کو مشکل ہی نہیں سمجھتا۔ البتہ یہ ایک علیحدہ تفصیلی بحث ہے کہ پھر کامیابی اس کو اس حد تک ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں ہون الشدید، اور پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر مشکلات کو وہ آسانی سمجھتا ہے۔ ہون الشدید، بڑی سخت چیزوں کو بڑا آسان سمجھتا ہے۔
यूँ कहूँ अगर कुरान मजीद ने कभी जनाब इब्राहीम की मिसाल पेश की, मुतमईन जा रहे हैं आग में, कभी जनाब मूसा की मिसाल पेश की, और अपने बंदों की मिसाल पेश करके फरमाया कि देखो जो हमारे बतलाए हुए उसूलों पर जो चलते हैं वो मुतमईन होते हैं, और मुतमईन वही होता है जो अपने मिशन में कामयाब हो। इसलिए तो जनाब इब्राहीम का वाक़या बड़ा मशहूर है वो तौहीद के हवाले से कि रब की ज़ात ने जनाब इब्राहीम के लिए आग जब गुलजार की तो जनाब इब्राहीम ने यह दरख्वास्त नहीं की थी इसको गुलजार बना दे, नहीं, जनाब इब्राहीम के सामने आग आ गई थी, लेकिन रब करीम ने जब ये देखा कि मेरे ऊपर भरोसा करते हुए इन सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए मेरा खलील तैयार है, तो ये है जुमला बनता है हव्वन शदीद। फिर वो मुश्किलात जनाब इब्राहीम के लिए आसान हो गई थी। क्यों? मुझे जुमला याद आ रहा है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जनाब अली असगर को हाथों पे शहादत के बाद उठाए हुए थे, तो फिर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज थे और यही तकरीबन लफ्ज़ यही है। यहाँ जनाब अमीर ने खुतबा 85 में फरमाया हव्वन शदीद, कि फिर उसके लिए मुश्किलात और शदायद जो हैं वो आसान हो जाते हैं, सख्तियाँ उसके लिए सहल हो जाती हैं। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हव्वन अलैया, ये मेरी मुसीबत मेरे लिए आसान हो गई, इसलिए कि मुझे यकीन है कि जिसकी राह में मैं कुर्बानी दे रहा हूँ वो देख रहा है। लिहाजा ये अगर यकीन हो जाए तो फिर मुश्किलात आसानी हो जाती हैं, सख्तियाँ जो हैं वो सहल हो जाती हैं और इत्मीनान हासिल होता है। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस उसूल पर कुरान मजीद पर अमल करके ये वाज़े फरमाया कि जिनका ताल्लुक़ रब से हो जाता है फिर बहुत सारे मुश्किलात उनके लिए आसान हो जाती हैं और वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना लेता है। इस पे बहरहाल लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इंसान कामिल या बाकमाल इंसान, अगर कामयाब इंसान या बाकमाल इंसान आप इसको कहिए। यानी मैंने बाज़ किताबें देखी हैं जो ईसाइयों ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखी हैं, इंसान कामिल। मुताले का शौक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो अगर इस तरफ मुतवज्जे हों तो शहीद मुतहरी की एक किताब है इंसान कामिल, और शहीद मुतहरी वो शख्सियत हैं जिनके लिए आयतुल्लाह खुमैनी ने यह फरमाया था कि जवानों के लिए ज़रूरी है कि वो शहीद मुतहरी को पढ़ें। मसलन शहीद मुतहरी, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जो आगे मुतहरी के लिए आगा खुमैनी ने ये जुमला फरमाया था और आगा मुतहरी की कब्र पे ये जुमला लिखा हुआ है। हरम जनाब मासूम कुम में शहीद मुतहरी की कब्र है, वहाँ कब्र पे भी ये जुमला लिखा हुआ मौजूद है कि मुतहरी खुलासे उम्र मनबूद, मुतहरी मेरी ज़िंदगी का ख़ुलासा था। अब आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं वो शहीद मुतहरी के लिए फ़रमाते हैं और एक बरसी पे उन्होंने ये फ़रमाया था कि मैं जवानों को कहता हूँ कि शहीद मुतहरी की किताबों का मुताला करें। अब ये हकीकत में होती है वो नज़रियात पेश करने वाले अफराद, शहीद मुतहरी जो यूनिवर्सिटी के दरवाज़े पे 9 गोलियों का निशाना बने थे। अब ये एक सिलसिला बहरहाल इल्म कभी गोलियों से और इल्म कभी खंजरों से मिटता नहीं है, बल्कि इल्म अगर मुकाबला करना हो तो इल्म का मुकाबला इल्म से किया जाता है। कोई शख्स अगर किसी इल्मी शख्सियत को उस निगाह से रास्ते से हटाना चाहता है कि गोलियाँ और ये चीज़ों से हटा देंगी, तो ये हकीकत में ख़ुद उसकी नाकामी का और ख़ुद उसकी बुज़दिली का एक ऐलान है। बहरहाल शहीद मुतहरी आगा खुमैनी की ज़िंदगी के लिए खुलासा है और बाज़ बुज़ुर्गान आयतुल्लाह उज़्मा आगा खोई के हवाले से कहते हैं कि वो शहीद बाकर सदर को कितनी अहमियत देते थे। मुख्तलिफ़ बातें उनसे मनकूल हैं। बहरहाल शहीद मुतहरी आगा खुमैनी की ज़िंदगी का ख़ुलासा और शहीद सदर आयतुल्लाह खुमैनी की इल्मी दुनिया का एक बेहतरीन चमकता हुआ सितारा। तो ये बुज़ुर्गान इनकी किताबें, चूँकि शहीद बाकर सदर की किताबें जदीद दौर की किताबें हैं, लेकिन थोड़ी सी किताबें जो हैं वो गहरी उलूम पर मबनी हैं, उन किताबों का भी मुताला जवानों को करना चाहिए। अच्छी भली तादाद में उनकी किताबें जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई हैं। शहीद मुतहरी की भी बहुत सारी किताबें ट्रांसलेशन उनकी इंग्लिश में और उर्दू में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुकी हैं।
इन अयाम से मरबूत शहीद बाकर सदर की एक किताब फ़दक के मौजू पे भी है। एक किताब शहीद सदर की है पैगम्बर अकरम के बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, ज़ाहिरन अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसका नाम है 23 साल। तो उस किताब का भी मुताला करना चाहिए। तो इन बुज़ुर्गों की किताबें हमारे लिए ये वाज़ेह करती हैं और ये बतलाती हैं कि इंसान ज़िंदगी फ़कत उसमें कामयाबी नहीं होता कि ज़िंदगी में कामयाब हो, हकीकी कामयाबी वो है कि ज़िंदगी कुर्बान करके भी वो कामयाब होता है। बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ यहाँ फरमाई है वो ये है कि एक तो कुरान मजीद इंसान के लिए अगर कायद व इमाम हो तो वहाँ यहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कुरान मजीद के लिए लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल किया है। अब अली जैसी हस्ती जिसको इमाम कहे वो उसका मकाम क्या होगा, कायद और इमाम। मैं फिर इस जुमले को दोहराता हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने कद अमकनल किताब मिन ज़िमाम ही फ़हुव कायदुहु व इमामो, हकीकत में कामयाब और खुशबख्त शख्स वो है कि जिस शख्स का कायद और जिस शख्स का सरबराह और पेशवा कुरान मजीद है। तो हमें भी अगर ज़िंदगी की बुलंदियों तक पहुँचना है, कमाल को हासिल करना है, तो जैसे मैंने शहीद मुतहरी के हवाले से कहा है इमाम अमीर अलैहिस्सलाम को इंसान कामिल के तौर पर उन्होंने पेश किया, और ऐसी किताबों का मुताला करना चाहिए और इस हस्ती और इस शख्सियत को हमें अपने लिए नमूने अमल बनाना चाहिए। हकीकत में यही होगा जिसको मैंने शुरू में कहा था, बायोग्राफ़ी किस्म की चीज़ें, कि ये एक किस्म की जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी होगी। वैसे तो इतना लिखा गया है इस अजीम ज़ात पर कि शायद ही कहीं कि एक करबला और एक जनाब अमीर, जहाँ मुखालफत और जहाँ जुल्म ज़्यादा हुआ है वहाँ ये चीज़ें फिर उसी अंदाज से रोशन न होके चमकती हैं। बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम एक नमूने के तौर पर और एक बायोग्राफ़ी के तौर पर, तो आज का मौजू जो था उसको हम वाज़े यूँ करना चाहते हैं कि अगर इंसान कामयाब ज़िंदगी हासिल करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है, तो कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए। अब कामयाब ज़िंदगियों के लिए अगर मुताला करना है तो कामयाब तरीन हस्तियाँ वही हैं जिनको अल्लाह की ज़ात ने सनद दी है कि ये मेरे बंदे हैं, इनको फॉलो करो, और वो अंबिया हैं और वो औलिया हैं। और उसके लिए कुरान मजीद ने उसूल बयान किए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उनको अपना के दिखाया। लिहाजा कुरान मजीद के उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए और इन हस्तियों की ज़िंदगियों को मद्देनज़र रखा जाए। हम इस खुतबा नंबर 85 के चंद जुमलात अर्ज़ करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ बुज़ुर्गान के हवाले से हम ये कहें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी पे तो बहुत मेहनत करते हैं और वह अपनी ज़िंदगियों को कामयाब ज़िंदगी समझते हैं, और ज़ाहरी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि वाक़ईन वो कामयाब अफराद थे। लेकिन देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा में, अभी मैं उस जुमले को नहीं पढ़ रहा, लेकिन जनाब कुमैल को जहाँ जहाँ नसीहतें और वसीयतें की, जनाब कुमैल को कहते हैं। अब जनाब कुमैल जैसा एक शख्स जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का राजदान था और बहुत सारे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सीक्रेट्स उनके पास थे, रात की तन्हाइयों में हाथ पकड़ के बाहर ले जाना और वहाँ जनाब कुमैल के साथ बातें करना, ये मकाम जनाब कुमैल का था। लेकिन जनाब कुमैल को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुर अहलका, ये काफ़ी नहीं है कि आप अपने आप को संवार लो, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ख़ानदान को भी संवारो, आप अपनी औलाद को भी संवारो, आप अपने इर्द गिर्द वाले ख्वाब, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अल्फाज जनाब कुमैल के लिए हैं, उनको भी संवारो जो सोए हुए हैं, यानी उनको अपनी अच्छाई और उनको अपनी कमज़ोरी और अपने गुमराही का भी इल्म नहीं है कि हम नाकाम लोग हैं, आप उनको उन सोए हुओं को भी संवारो। मुर अहलका, और इमाम फरमाते हैं कि अपने ख़ानदान को आप समझाओ और उनको सिखाओ और उनको कमाल की राहों की तरफ ले आओ, और उनको कहो कि जो रात की तारीकी में ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं उनके लिए भी कोशिश
کریں۔ تو اللہ والوں کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ وہ خود کامیاب ہو کے کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، اگر دو جملے جناب پیغمبر اکرم کے لیے جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان پر انسان غور کرے تو تعجب ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے وہاں القاب اپنی جگہ پہ ہیں کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے بشیرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، وہ مقامات اور وہ عظمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن دو لفظ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی دو حصے آیت کے۔ ایک جگہ پہ پاک پیغمبر کو فرمایا حریص علیکم، وہ آپ کے لیے بڑا ہی حریص ہے۔ کون؟ پیغمبر اکرم کی ذات۔ یہ حرص کیا ہے؟ یہ حرص یہی ہے کہ انسان رب کی ذات نے تجھے با کمال بنایا ہے، تو اس دنیا میں الجھ کے اپنے کمال کو ضائع کر کے پستی کی طرف مت آ۔ تجھے ذات توحید نے وہاں بنایا ہے، اس مقام تک بنایا ہے کہ تیری روح جب آتی ہے تو ملائکہ کو کہتا ہے اس کو سجدہ کرو، اور کہیں تو ایسے نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ تو حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر اکرم کے فرامین کو سامنے رکھیں گے اور قرآن مجید کی ہدایات کو، اس لیے کہا حریص علیکم، پیغمبر اکرم آپ کے لیے حریص ہیں۔ اب ہم کس حد تک کام کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی اگر سنوار لیتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم کس حد تک کوشش کرتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف کا ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ کامیاب انسان، کامیابی کا ایک جناب امیر علیہ السلام کے بعض فرامین کو دیکھ رہا تھا نہج البلاغہ کے حوالے سے، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے کہ کامیاب لوگ خود کو کامیاب کر کے اور اپنے مشن کو پا کے وہ سو جاتے ہیں، نہیں، جتنا کوئی با کمال ہوگا، ہاں، اس کی نظر پھر اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، اگر کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے بلندی سے اوپر سے دیکھ رہا ہو تو اس کو بہت سارے لوگ نیچے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک اپنے مکان کی چھت پہ ہو تو ممکن ہے اس کو اپنے صحن میں 4 بندے نظر آئیں۔ اب جو انسانیت کی بلندیوں پر فائز ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اب وہ کتنی بلندیوں پہ ہیں؟ ساری ملت پر ان کی نظر ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو اپنی چھت پہ جانا نصیب ہے اور اپنے 5 افراد 6 افراد اپنے گھر کے وہ دیکھ رہا ہے، ان کو اگر کوئی مشکل ہو، وہ اگر کہیں غلط کوئی کام کر رہے ہوں، ان کو کوئی تکلیف ہو، تو اس چھت پہ دیکھنے والے یا کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے سربراہ جو ان کو دیکھ رہا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر پاک پیغمبر ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ جس انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ انسانیت کسی غلط طرف جا رہی ہے، اس کو کچھ تکلیف ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پاک پیغمبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم۔ اور دوسرا جملہ جو قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کی عظمت کے حوالے سے بڑا عجیب ہے، اور اگر اس پر انسان غور کرے تو 2 چیزیں، بعض ہمارے علماء اس لیے کہ اب کس کو کس کی فکر ہے؟ جن افراد کو فکر ہے اس دور میں مسندین سے دور جانے کی وجہ سے لوگوں کی، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے تسلی ہے۔ اور ہماری ذمہ داریوں کا ایک تعین بھی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ پاک پیغمبر کے لیے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جائیں، باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو کہیں ایسے نہیں ہے کہ موت کی آغوش میں لے جائیں یا ہلاک کر دیں معاذ اللہ، تو باخع نفسک، آپ اپنا نفس ہی قربان کر دیں، فدا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ابھی اس حد تک یعنی پاک پیغمبر کی رحمت کو دیکھیے اور کوشش کو دیکھیے دوسروں کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ ابھی ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہے سلسلہ کہ ہم اگر اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بناتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی، ہمارا فریضہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے بھی باخع نفسک کا لفظ یاد رکھیے، اور پھر حریص علیکم، حریص علیکم۔ اب پاک پیغمبر کا یہ شاگرد عظیم جس کے نام پہ انسان کامل کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی ہیں، 2 جملے جناب امیر علیہ السلام کی اس درد کے بھی سن لیجئے، پھر لفظ کو یاد رکھیے، حریص علیکم اور باخع نفسک۔
اب جناب امی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 134 میں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں انی اریدکم للہ. جب فتنے و فساد کی بھٹی گرم ہو چکی تھی، جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں انی اریدکم للہ، میں تو آپ کو چاہتا ہوں اللہ کے لیے. مجھ علی کی تمنا یہی ہے، میں علی کا ارادہ یہی ہے، آپ کو چاہتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی کی مخالفت کر رہے ہیں. اپنے مخالفین کو جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جنگوں میں جناب امیر کے مقابلے میں آنے والوں کو جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں. اب یہاں ضروری یہ ہے کہ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ان پر احسان جتلانے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو نیک دکھلانے کے لیے نہیں چاہتے، بلکہ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں. یعنی وہ اس کو بھی اپنی کامیابی کا ایک سبب سمجھتے ہیں. البتہ یہاں اگر کوئی نہیں آئے گا تو بھی وہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ جو بلانے کا فریضہ تھا اس فریضے کی ادائیگی وہ کر رہے ہیں. لہذا اس جملے پہ اگر غور کیا جائے تو ایک بہت گہرا جملہ ہے کہ اریدکم للہ. جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو انی اریدکم للہ، میں آپ کو چاہتا ہوں اللہ کے لیے. یہ خطبہ نمبر 134 میں ہے. اور خطبہ نمبر 119 میں دیکھیے 119 جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں ارید ان اداوا بکم وانتم دائی، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. اریدو ان اداوا بکم وانتم دائی، میں چاہتا ہوں، علی چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 119، امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دوا کروں، لیکن آپ خود میری مرض بن جاتے ہو. اب اللہ والے دوسروں کی دوا کا، دوسروں کے علاج کا، دوسروں کی صحت کا سوچتے ہیں. یہ ہے جناب امی علیہ السلام. اگر ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور میں اگر یہاں یہ کہوں کہ اگر ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو کم از کم ہمیں اتنا سمجھ آئے گا کہ وہ پاک پیغمبر جو ہمارے لیے حریص ہے، وہ پاک پیغمبر جیسے جو کسی گناہگار کے لیے اپنی زندگی فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ علی جو جنگ کو روک کے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، وہ علی جو اپنے آپ سے بھاگنے والوں کو کہتے ہیں سنو میں تو آپ کا علاج چاہتا ہوں، آپ کے لیے دوا چاہتا ہوں. اب یہ وہ بزرگان ہوتے ہیں جب اس مقام بلند تک پہنچتے ہیں، رحمت کے اس عظیم منزل کو پاتے ہیں، تو پھر اب اگر نیچے کسی پر ان کی نگاہ پڑتی ہے کہ وہ آہ بھرتا ہے تو ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، دکھ، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور کہیں کسی پہ مشکل نظر آتی ہے تو وہ اس کی مشکل کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ابھی بزرگی کا ایک نشانی بزرگی کی یہی ہے کہ اگر کسی کی آہ سے ہمارا دل تڑپتا ہے تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دل میں کچھ جگہ ہے کہ ہمارا دل رب کے کسی بندے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اور وہ کتنا شخص کسی القلب ہوگا اور رب سے کتنا دور ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہے اور آہ و پکار ہے اور وہ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہی انسان کی ناکامی کی بڑی دلیل ہے. خواہ اس کے پاس کتنے ہی اسلحے ہو، اس کے پاس کتنا ہی زور ہو، اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو، لیکن رب کی، مجھے یاد آ رہا ہے جملہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ درد رکھنے والے، یہ درد مند، یہ میری رعایا ہیں. بہرحال ہم اگر ان کو دیکھیں، کبھی اپنے آپ کا امتحان کریں، کبھی کسی کی تڑپ سے ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اور شکر انجام دینا چاہیے کہ ہاں ہمارا دل ابھی تک صاف ہے. لہٰذا آج یہ کر رہا تھا کہ ان ہستیوں کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ مقام کامیابی کیسے طے کیا، اس سفر کو کیسے کیسے انہوں نے گزارا اور کون کون سی مشکلات کو انہوں نے پس پشت ڈالا. جناب امی علیہ السلام کے یہ دو جملے خطبہ 119 اور 134 وہ دو آیات الہی کے الفاظ حریص و باخع نفسک، ان کو سامنے رکھیے. اب پھر پیغمبر اکرم کے لیے لفظ کافی ہے داعین الی اللہ، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اعینونی،
اگر سائیکالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں، سائیکالوجی میں ایک ایشو پیش کرتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ کچھ کام اس سے لینا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں۔ مثلا مجھے یہ کتاب چاہیے، یہ کاغذ چاہیے، میں اگر کسی کو کہوں کہ مجھے کاپی لا دو، اب میرے لہجے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ حکم سمجھے گا ممکن ہے مجھے نہ دے، ممکن ہے وہ کوتاہی کرے۔ اگر میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ مہربانی کیجئے میری مدد کریں گے، مجھے کاپی چاہیے، اب دیکھیے بات ایک ہی ہے، اب وہ دے گا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ہمیں دے گا، اگر ہم آرڈر کریں گے تو وہ چھوٹا سمجھ کے اپنے آپ کو ایک بوجھل انداز سے ہمیں دے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے بعض جگہوں پہ نہج البلاغہ میں یہ فرمایا اعینونی، میری مدد کرو۔ اب یہ سائیکالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے کون سا انداز اپنایا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں سے کام لینا ہے تو اس سے نہ لو کہ ہم آپ کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو کہو کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے یہ ہے کہ اس کی بھلائی ہو، یہ نہیں ہے کہ نام آپ کا استعمال ہو یا کسی اور کا۔ جناب امیر علیہ السلام اس لیے نہج البلاغہ میں چند مقامات پر فرماتے ہیں اعینونی، یا اس قسم کے الفاظ ہیں۔ مثلا خط نمبر 45 میں جناب عثمان ابن حنیف کو کہا اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، میری مدد کرو۔ اب میری مدد کرو، میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ایک کامل انسان، انسانیت کی بلندیوں پہ فائز انسان اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ جو ید اللہ ہوں، میں پکار کے کہہ رہا ہوں آؤ میرا ہاتھ تھام لو، اس لیے کہ جب علی کا ہاتھ کوئی تھام لے گا تو یقیناً اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لہٰذا اعینونی یہ صدائے پیغمبر ہے، اس پر ہمیں صدائے جناب امیر المؤمنین ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر علی امیر المؤمنین ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا کے ان کے دامن کو، ان کے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے، اور جو بلندیوں پہ فائز ہوتا ہے وہ پھر ہمیں بھی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ لہذا نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس امام کے دامن تک اپنے آپ کو پہنچائیں تو پھر وہ ہمیں بلندیوں تک یقیناً پہنچائیں گے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جب ہم اس کتاب مقدس کی طرف متوجہ ہوں گے، میں بارہا اس پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں، پروردگار ہمارے ان احباب کو، ہمارے علماء کرام کو، جناب عابدی صاحب اور جناب عدیل صاحب جو اس ہدایت ایک پلیٹ فارم کے لیے محنت کر رہے ہیں، پروردگار ان کو کامیاب فرمائے، ان کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ واقعاً یعنی ایک پلیٹ فارم سے لاکھوں کروڑوں افراد تک پیغام محمد و آل محمد جا رہا ہے، یقیناً ان کی زندگیاں نورانی ہیں، پروردگار ان کو اور منور فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی اس مشن کے خلوص کی خود ایک نشانی ہے کہ ہر روز اس کے دیکھنے والے اور بڑھ رہے ہیں، اور ہر روز زیادہ سے زیادہ افراد تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی ان کے مشن میں تعاون کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے حد تک اپنی طاقت کے مطابق ان کا ساتھ دے سکیں اور ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے اس نہج البلاغہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو نہج البلاغہ کو پڑھ کے میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، سب سے پہلے جو ہمیں نہج البلاغہ سے ایک درس ملے گا، نہج البلاغہ کا مطالعہ ہمیں قرآن کے گہرے مطالعے کی طرف قریب لے جائے گا۔ لہٰذا نہج البلاغہ بھی اسی انداز میں جیسے جناب پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ کلام جناب امیر علیہ السلام ہے، لہٰذا یہ بھی باب العلم ہے۔ اور اگر تحریر کو ہم دیکھیں گے تو جیسے نہج البلاغہ کی تحریر بھی باب بن کے ہمیں باب العلم سے مدینۃ العلم کی طرف لے جائے گی، اس قرآن کی طرف لے جائے گی جس قرآن کے لیے پاک پیغمبر کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، جب قرآن سمجھ آئے گا تو پھر خلق مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ لہذا نہج البلاغہ کا مطالعہ، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ حقیقت میں قرآن کے مطالعے کا مقدمہ ہیں یا اس کے لیے دروازہ ہیں۔ لہٰذا اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ تاکہ یہ اصول ہم اپنی زندگیوں میں پہچانیں بھی اور ان کو اپنائیں بھی۔ میں چند جملے تبرکاً
اس خطبے کے پڑھ دیتا ہوں، بلکہ ایک جملہ اگر پہلا جملہ ہی توجہ فرمائیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ۔ اب اس جملے کو سمجھانے کے لیے بھی وقت درکار ہے، اور آج کا ہمارا یہ سیشن ختم ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سیشن میں بھی اسی خطبے سے یہ جو 40 اصول ہیں، ان اصولوں میں سے جو انسانی زندگی کو کمال تک پہنچاتے ہیں ان میں سے چند اصول ہم بیان کریں۔ ویسے جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں افراد، اس کی بڑی تفصیلی بحث یعنی کم از کم اس خطبے کے کوئی 250-300 صفحات شرح لکھی ہے شیخ محمد تقی جعفری نے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جملے کا ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے حوالے سے جناب مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ۔ اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ عجب جملہ ہے، واقعاً یہ جملہ ہے جس جملے کے اندر سے علم امیر المؤمنین کی تجلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس بندے کو اللہ کی ذات نے اپنے نفس کی مخالفت کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اب امیر المؤمنین کی اگر زندگی کو دیکھیے کہ کہیں عمرو ابن عبد ود جیسے دشمن کے سینے سے اترنا، تو وہاں یہی فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک طرف رب کی رضا تھی، ایک طرف میرے نفس کی رضا تھی، میں نے نفس کو شکست دی ہے اور رب کی ذات اور اس خلوص کو مد نظر رکھا ہے۔ اب پھر جملہ سنیے، جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کی مخالفت اس حد تک کی کہ وہ نفس رسول بن گئے، اور شب ہجرت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ جنگ خندق نفس علی کی مخالفت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا جملہ پھر سنیے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں، ان من احب عباد اللہ الیہ، اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب ترین بندہ وہ ہے عبداً اعانہ اللہ علی نفسہ، جس کے رب نے مدد کی ہے اپنے نفس کے خلاف، جسے اللہ نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت عطا فرمائی ہے۔ آگے پھر یہاں سے اس بندے کی جس کو نفس کے مخالفت کی قوت عطا کی ہے اور وہ احب عباد اللہ، اللہ کا محبوب ترین بندہ بن گیا ہے، اس کی خصوصیات یہاں سے شروع کی۔ انشاءاللہ جو سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وہ اگر اس کا اپنے طور پر مطالعہ کریں گے، خطبہ نمبر 85، ورنہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے چند معروضات اسی خطبے کے ضمن میں انسان کامل، انسان کامیاب کے حوالے سے آگے چلا سکیں۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنے درگاہ میں نصیب قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔